بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرق کا مسکین۔ ہم اپنے پروفیشنل تعلیم کے مطابق مارکیٹنگ کے شعبے سے متعلق ایک انٹرویو کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ کوچے قاتل میں آن پھنسے ہیں۔ ایک میٹرک پاس کرنل دھڑا دھڑ امیدواروں سے انٹرویو کر رہا ہے اور پڑھے لکھے نوجوان امیدوار ان کو الٹے پاؤں بھگاتا جا رہا ہے۔ ایک ویکینسی جو مارکیٹنگ کے لیے مشتہر کی گئی، مگر انٹرویو ویور ایک کرنل کیوں، ریٹائرڈ کرنل، ڈھاکہ ڈبونے والے، چلتے پھرتے شکست خوردہ، شرمندہ نہ بھولنے والے کردار، ہمہ بے یقینی ہمہ بے گمانی کی کیفیت میں ہمیں بھی انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل دیکھتے ہی ہمیں جنگی کہانیوں کے وہ خطرناک فوجی کردار یاد آ گئے کہ جو جنگوں میں مر جانے کے بعد بھی لڑتے رہتے ہیں۔ بقائمی ہوش و حواس۔ انٹرویو سے پہلے اس کی شکل کا دیکھنا نہ صرف ہمارے اوسان کے لیے مضر تھا، بلکہ اس کی شکل و صورت ہمارے حواس خمسہ کے قتل کے لیے کافی تھی۔ گول مٹول آنکھیں توتیائی، موٹی موٹی رنگت کالی بھجنگ، کانوں کا ماڈل خری، ناک بھی توتیائی، موٹی بھاری بھرکم اینک کے وزن تلے دبتی ہوئی، بال ایسے کھڑے کھڑے گویا کہ گناہگار اپنی شامت اعمال کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، کانوں کے نچلے حصے مڑے ہوئے، اور سارے خطرناک خد و خال پر ریٹائرڈ زندگی اور تجربے کے تکبر اور غرور کی دھول۔ یا خدا، جیتے جی یہ جہنم کا دروغہ کیوں دکھا دیا؟ ہم تھے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اس ڈراؤنے منظر کو دیکھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو باہمت انسان سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ کرنل خوفناک۔ دوران انٹرویو سوالات کے جو میزائل داغ رہا تھا وہ ناکام و نامراد لوٹنے والے امیدواران سے ہم معلوم کر چکے تھے۔ سوال بالکل بے محل، احمقانہ اور غیر متعلقہ تھے۔ جیسے ہی ہمیں اندر بلانے کے لیے فراش نے آواز دی، ہم بھی سینہ تانے اور بازو تولے ہوئے اندر چلے گئے اور جا کر پیکر آشفتہ و پراگندہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کرنل خوفناک۔ سوال ہی ایسے کرتے، غلط سوال صحیح جواب کیا دیتے؟ یقین مانیے ہم تلخی کلام پر مائل ذرا نہ تھے۔ پہلا سوال تھا، مولوی اور طوطے میں فرق بتائیں۔ جواب، مولوی جنازہ پڑھاتا ہے جبکہ طوطا ایسا نہیں کر سکتا سر۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی آخری رسومات ایک طوطے کے ہاتھوں انجام پائیں گی۔ طوطا بھی بد کردار اور بد چلن ہوگا، بالکل بد صورت آپ جیسا۔ چلا کر بولے، جو پوچھا جائے صرف اس کا جواب دو، ورنہ یہ کوئی مذاق کرنے کی جگہ نہیں۔ ملا اور مجاہد میں فرق کیا ہے؟ ملا مسجد سنبھالتا ہے، مجاہد میدان جنگ میں لڑتا ہے۔ دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ ویسے مسجد سے تربیت حاصل کرنے والے اچھے مجاہد بنتے ہیں۔ پھر کرنل چلایا، جواب مختصر چاہیے ورنہ۔ سوال، مولوی تفرقہ کیوں پھیلاتے ہیں؟ جواب، جب ہم مولوی کی اصلاحی باتوں پر کان نہیں دھرتے تو پھر تفرقہ بازی کے نرغے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ یہاں تک کیسے پہنچے؟ جواب، ذاتی کار سے آیا ہوں۔ کرنل خوفناک۔ ذاتی کار سے واپس چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کار ساتھ لے کر جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر ہم کوچے قاتل یعنی کوچے جاہل سے بھاگ نکلے۔ یہ تھا مارکیٹنگ سے متعلق ایک انٹرویو جو ہم کرنل خوفناک کے حضور بھگت آئے، اور اب کار برق رفتاری سے چلا رہے تھے اور ہمارے دماغ کی سوئی رفتار کے میٹر سے کہیں آگے تھی۔ ہٹلر کی روحانی اولاد، جن کا بچہ ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا تنگ نظری، انتہا پسندی اور تاریخ خیالی کے بارود میں خود بھی جھلس رہا ہے اور اپنی عاقبت بھی جھلسا رہا ہے۔ ہم تھے کہ سوچتے چلے جا رہے تھے کہ ہم من حیث القوم
تنگ نظری اور منافقت کا پورا بر اعظم بن گئے ہیں۔ ہم زبانی کلامی جس مذہب کو اچھا سمجھتے ہیں، عملی طور پر اس مذہب کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے۔ ایک طرف نبی اعلیٰ و عرفہ کی ذات سے ہم عشق کا دم بھرتے ہیں اور دوسری جانب اس نبی اطہر کی تعلیمات کی تشریح و تبلیغ کرنے والے ایک کردار کو دل و جان کی گہرائیوں اور نفس کی پہنائیوں سے حقیر، بے وقت اور کمتر سمجھتے ہیں۔ وہ بتوں نے ڈالے وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑھی ہیں روز قیامت کہ خیال روز جزا گیا۔ بے وقت اور کمتر سے یاد آیا کہ ایک دستگاہ میں مولانا میوہ درس سے کہ لسی سے بھرا ہوا لوٹا ایک کم عمر شاگرد لے کر درسگاہ میں مولانا کی خدمت میں پیش ہوا۔ مولانا بھنا کر گئے کہ لسی، اور وہ بھی لوٹے میں لسی بہا دی گئی، لوٹا دیوار میں دے مارا گیا۔ کم عمر بچہ زار و قطار رونے لگا۔ مولانا نے بچے کو پیار کیا، معصوم آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ رونے کی وجوہات پوچھنے پر بچے نے بتایا کہ لسی بہا کر تو اچھا کیا، ہمارے پالتو کتے نے لسی میں منہ مارا تھا، لوٹا تو توڑ کر آپ نے برا کیا، اب دادا حضور طہارت کیسے کریں گے؟ وہ تو اسے جان سے مار دیں گے۔ اچھی معیاری دستگاہوں میں تو زندگی کے تمام تر آداب سکھائے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اجالوں سے آگہی کے علاوہ دنیاوی رہن سہن آداب زندگی سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ ہماری درسگاہ میں ایک بچہ سلام کرنا بھول جاتا تھا، وہ درسگاہ میں چپکے سے آتا اور میوہ تلاوت ہو جاتا تھا۔ مولانا کے نے یکے بعد دیگرے کئی بار سلام کرنے کا کہا، مگر برخودار ہر بار بھول جاتے رہے۔ ایک دن مولانا نے بڑے پیار سے شاگرد صاحب سے السلام علیکم 10 مرتبہ عملی طور پر کہلوایا۔ ہم جب تلک پڑھتے رہے وہ درسگاہ میں وہ بچے بھی سلام کرنا نہیں بھولتے تھے جو سبق یاد نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کبھی درسگاہ کے استاد گرامی کو کسی شاگرد سے پٹنے نہیں دیا، جبکہ کالج کی 4 سالہ، یونیورسٹی کی 2 سالہ زندگی میں کم و بیش 4 بار اپنی 2.5 نمبر اینک والی چشم گناہ گار سے پروفیسر حضرات کو مار کھاتے دیکھا اور پھر خود بھی اس مارکے خیر و شر میں کود پڑے۔ جناب استاد محترم کی جان بچاتے ہوئے اپنی ایک عدد پتلون کی قربانی ہم آج تک نہیں بھولے۔ اچھی بھلی پتلون مجنوں کا دامن ہو گئی تھی۔ گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ پتلون ٹرکوں کے پیچھے لٹکے ہوئے چیتڑوں کا سماں پیش کر رہی ہے، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو سامنے والد محترم کو ہماری حالت زار تار تار دیکھ کر پریشان پایا۔ جلدی انہیں اپنی شجاعت و بہادری کا دردناک قصہ سنایا تو یوں خوش ہوئے کہ ان کے فرزند نے استاد کی خاطر اپنی پتلون تک قربان کر دی ہے۔ چچا فاضل کا بحر الجاہل۔ چچا فاضل جہاں آج کا رہائش پذیر ہے، وہ اس پورے علاقے کو بحر الجاہل کہا کرتے ہیں۔ جس دنوں چچا فاضل نے اپنا دولت خانہ وہاں تعمیر کروایا تھا تو وہاں پر دن بھر دور دور تک کوئی آدمزاد دکھائی نہ دیتا۔ رات ہوتے ہی آدمزاد تشریف لے آتے۔ علاقے بھر میں جوا کھیلنے والے نوجوان وطن رات بھر جوا کھیلتے۔ جو جوا کھیلتے کھیلتے تھک ہار جاتے، وہ حضرات چوری چکاری کرتے اپنی اپنی کمین گاہوں میں جا کر آرام فرماتے، بزم رقص و سرود سجاتے اور جام تازہ کرتے۔ رفتہ رفتہ بحر الجاہل کی آبادی بڑھتی گئی۔ بڑے بڑے ساہوکار، الیکشن اور کتے لڑانے والے وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چچا فاضل نے اپنی مدد آپ کے تحت چند سوختہ سامانوں کو ملا کر ایک بہت بڑی جامع مسجد کی تعمیر کروا دی کہ کل کے خدا یہاں آ کر سر بسیدہ ہوا کرے گی۔ شمع ایمان کے پروانے یہاں آ کر جل مرا کریں گے، مگر اب وہ مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے۔ چچا فاضل نے امام مسجد سے ملوایا
جو کہ مسجد اعلیٰ کے مؤذن بھی وہی تھے۔ سنسان بیابانوں کا راہی حسرت و یاس کی مکمل تصویر تھا۔ نام یوسف تھا، مگر حسن یوسف والی کوئی سی جھلک۔ مقصود بیچارہ پریشان خاطر پیکر غربت و علالت، مشرق کا ایک مسکین کردار، کئی خطرناک بیماریوں کا مرکہ، ایام جوانی میں ہی جرم ضعیفی کی سزا پانے والا نظر آتا تھا۔ دین برحق کی تعلیم حاصل کرنا اس کا گناہ عظیم تھا۔ لگتا تھا کہ حالات کے تخت دار پر یہ جلد ہی جھول جائے گا۔ یوسف بے کارواں پچھلے کئی سالوں سے ایک ایسا امام مسجد تھا، سینکڑوں نمازیں بن جماعت پڑھا چکا تھا۔ ایک پھٹیچر سائیکل پر مسجد آتا تھا، اس پر بھاری دل کے ساتھ واپس چلا جاتا تھا۔ درد سا درد ہے، تنہائی سی تنہائی ہے۔ اس کی تنخواہ کل 500 روپے پاکستانی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی جامع کا فارغ التحصیل تھا۔ چچا فاضل جب گھر پر ہوتے تو مسجد میں چلے جاتے، نماز باجماعت ہو جاتی، ورنہ اکثر و بیشتر نہ کوئی ساہوکار سود خور اور نہ کوئی انتخابی فصلی بٹیرے ادھر بھولے سے بھی آتا، نہ کوئی ساہوکار سود خور اور نہ کوئی انتخابی فصلی بٹیرا ادھر بھولے سے بھی آتا۔ انتخابات کے جھگڑے چلے تو علاقے کے امیدواروں نے طرح طرح سے نسیان کے مریض قوم اود کو پھر سے برگلایا، مگر جس میدان نے کتے اور ریچھ کی لڑائی بلا ناغہ نماز عصر سے لے کر نماز عشاء تک برقی کموں اور تمام دنیاوی لوازمات کے ساتھ وہ پیش کی، وہ انتخابی میدان مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ جوک در جوک سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے، خونی لڑائیاں دیکھتے اور لطف اندوز ہوتے۔ چچا فاضل نے کہا وہ مایوس ہونے کی بجائے یوسف کو گھر گھر بھیجا کریں۔ فرمانے لگی یہ بھی کہہ چکے، بیچارہ بیمار لاچار کئی مرتبہ لوگوں کو فلاح کی طرف بلانے گیا، دم واپسی 2-4 کتے اس کے تعاقب میں تھے اور یہ ہامتا کامتا مسجد پہنچا۔ یوسف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی نہیں تھا، بلکہ سمجھ لیجئے بیض کی چھڑیوں کو کھال پہنا کر آنکھیں اور کان لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے سارے سسٹم انسانوں والے تھے، مگر تنخواہ ریچھ کی ایک وقت کی خوراک کے برابر۔ وہ کھانستا تو لگتا تھا کہ ہانپ رہا ہے، یعنی سارے جہاں کے درد ہمارے جگر میں ہیں۔ بحر الجاہل سے دل گرفتہ واپسی پر ہم نہ جانے کن کن سوچوں میں گم تھے۔ منافقت کے براعظم بن چکے ہیں، ہم روشن خیال ہیں، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نماز ہی نہ رہے۔ یوسف گم گشتہ، یوسف بے کارواں، چچا فاضل، ہمت مردہ مدد خدا، انتخابی تماشے، امام مسجد، نہ کوئی جنازہ نہ کوئی شادیانہ، مسلمان ساہوکار اور مشرق کا مسکین، جائے عبرت، آئین فطرت سے دوریاں۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔